اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس۔ حضرات گرامی، فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ، امام مسجد جناب شیخ اسید صاحب، ہماری ضلع جمعیت کے ذمہ داران اور تمام حاضرین، خواتین اور پیارے بچوں، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو آغاز مسجد سے شروع ہوا تھا وہ اب اپنی تفسیر اپنے اختتام کو آ پہنچی ہے، اور اس مسجد کے امام شیخ اسید صاحب نے ماشاء اللہ پورے قرآن پاک کی یہاں پر تفسیر بیان کی ہے، لوگ اس سے جڑے رہے، اور اب میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آخر کی یہ جو 3 صورتیں ہیں ان کی تشریح تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ بندہ اپنے رب کے کلام سے جڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے جو پیغام اتارا ہے قرآن پاک کی شکل میں اور احادیث نبویہ کی شکل میں، ایک انسان اس سے جڑ جائے اور اپنی نجات کا سامان پیدا کر لے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ واضح رہے، ایک بہت اہم بات جو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے، بہت اہم بات ہے اور انتہائی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنی عقل سے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حدیث نبویہ جو اللہ کے پیارے رسول کی احادیث ہیں، جو قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح ہیں، ان کو بالکل درکنار کر رہے ہیں اور کنارے پر لگائے دیتے ہیں، اور اپنی زبان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہماری نجات کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہے اور حدیثوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس گمراہی کا ایک دوسرا حصہ اور بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور منکرین حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو صرف اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے سمجھتے ہیں اور حدیثوں کو بالکل درکنار کر دیتے ہیں۔ یہ اہل قرآن ہے، یہ ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور فرقہ ہے، ایک اور لوگ ہیں جو قرآن پاک کو تو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور حدیثوں کا بھی سہارا لیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ حدیثیں جو ہم کو قرآن کے مطابق معلوم دیں گی وہ ہم لے لیں گے، اور ساری حدیثوں پر ہمیں عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ دوسرا والا گروہ پہلے والے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ پہلے والے نے کم سے کم ہمارے سامنے اپنی بات کو عیاں کر دیا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو ان کی گمراہی ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ لیکن دوسرا والا جو گروہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ ہم حدیثیں اپنی مرضی کے مطابق لیں گے، جو قرآن کے مطابق ہوگا وہ لے لیں گے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگا وہ چھوڑ دیں گے، بجائے اس کے کہ اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔
ان گمراہی کے یہ دو ٹکڑوں کو جو میں نے بیان کیا، ابھی کچھ اور بیان کرنا ہے، لیکن پہلے اس کی ہم وضاحت کر دیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ واضح رہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے قرآن پاک اتارا اور جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو آپ کے ذمے کچھ کام فرمائے جنہیں کار نبوت کہتے ہیں۔ نبی کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کا کام بتایا گیا کہ نبی کا کام یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن پاک کی تشریح کرے، وہ لوگوں کو قرآن پاک سکھائے۔ دیکھیں قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے جو پیغام تم پر اتارا ہے اے نبی تم اسے پڑھ کر سناؤ۔ پہلا کام، یہ پہلا کام ہے۔ جو اللہ نے پیغام اتارا، جو قرآن پاک کی سورہ اتاری، وہ آپ پڑھ کر سناؤ۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتیں قرآن پاک کی آیات اے نبی آپ پڑھ کر سنائیں۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کتاب کو سمجھاؤ، والحکمہ، اور مزید باتیں بتاؤ۔ دوسری جگہ پر قرآن پاک نے ارشاد کیا لِتُبَيِّنَ لَهُم مَّا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم تم کو یہ کام دے رہے ہیں کہ جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں تم اس کو سمجھاؤ۔ جو ہم قرآن اتار رہے ہیں اے نبی تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس قرآن کو سمجھاؤ، لوگوں کو اس کی وضاحت کرو، اس کی تشریحات پیش کرو، یہ تمہارا کام۔ لہذا فرما دیا گیا کہ اب بات یہ ہوگی کہ قرآن پاک کی تشریح میں اللہ کے نبی جو فرمائیں گے، جو باتیں آپ ارشاد فرمائیں گے، آپ کو جو احکامات دیں گے، احکام کی جو تفصیل بیان کریں گے، اس کے جو جزئیات اور نقطے بیان کریں گے، الگ الگ حالات کے مطابق احکامات آپ کو دیں گے۔ کہیں ایسا نہ سمجھنا تم کہ یہ احکامات تو محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں، نہیں، یہ احکامات محمد مصطفیٰ کی زبان سے اللہ دے رہا ہے۔ لہذا فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بھی پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اس بات کو کی ہے، قرآن پاک بڑا تفسیر ہے، اس کے اندر یہ سمندر ہے علوم کا، بہت بڑا سمندر ہے، اور سمندر میں کشتیاں گم ہو جاتی ہیں، سمندر میں بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا کمپاس صحیح نہ رکھا، اگر وہ سوئی جس کی بنیاد پر مشرق و مغرب طے کیا جاتا ہے اگر وہ صحیح نہ ہوا تو آپ اس وسیع و عریض سمندر میں ایسے گمراہ ہو جائیں گے، ایسے نہ جانے کہاں نکل جائیں گے، آپ کو ساحل مراد نہیں ملے گا۔ لہذا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے متعین فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی مرضی سے قرآن پاک کی تشریح نہ کرے، بلکہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح پیش کرے اس کو مانو اور اس کو سمجھو۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک نے کہا کہ اس قرآن پاک کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا اس بات پر کہ قرآن پاک کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو پڑھ کر بہت سارے لوگ تو ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ذہن میں سوال آئے کہ اے میرے رب، میرے معبود پروردگار، یہ قرآن پاک کو پڑھ کر لوگ گمراہ کیسے ہوں گے؟ قرآن پاک کو پڑھ کر کیسے گمراہ ہوں گے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ نہیں صاحب، گمراہ ہو سکتے ہیں کیسے؟ جب اس قرآن کو آپ اپنی مرضی سے سمجھنا شروع کریں گے اور اللہ کے رسول کے ہدایات کو آپ کہیں گے ہمیں ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے حدیثوں کے منکرین جو ہیں، حدیثوں کو نہ ماننے والے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے باتیں کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو اللہ کی باتیں نہیں ہیں، ہم ان کو کیوں مانیں؟
یہ غلطی ہے آپ کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، وہ تمہارے سامنے جو بھی پیش کرتے وہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے. فرمایا گیا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پر ہوگے، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو تم ہدایت سے دور نکل جاؤ گے. ضل ضلالا مبینا، بہت دور کی کھلی ہوئی گمراہی میں تم جا پڑو گے. تو آج قرآن پاک کو پڑھنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو اپنی مرضی سے اپنے لحاظ سے سمجھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں. آج کل ہم اپنے بچوں کے لیے بیان کر دیں اور نئی نسل کے لیے بیان کر دیں کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگوں کو آپ قرآن کی تشریح کرتے دیکھیں گے تو دام فریب میں نہ آئیے، علم اسی سے لیجئے جو محقق ہو، جس کو آپ جانتے پہچانتے ہو. بہت سارے ایسے یہودی لوگ بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے نصرانی لوگ بھی بیٹھے ہیں جو بیٹھے ہیں قرآن پاک کو کھول کر اور جو آپ کے عقل سے اور آپ کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں اور اپنی گمراہیاں آپ کے دماغ کے اندر انڈیل رہے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں اس قرآن پاک کو سمجھایا ہے. 23 سال یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے جو آپ کی نبوت کا زمانہ ہے، جس میں قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے رسول اس کی تشریح کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو، بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک مثال دیتا ہوں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں تو ان کے لیے کامیابی ہے. صحابہ کرام نے عرض، اب صحابہ کرام سب عربی سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی زبان میں قرآن پاک اتر رہا ہے، لیکن دیکھیے وہ اللہ کے نبی کے مزاج کو پہچانتے ہیں، وہ اسلام کے مزاج کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے طریقے کو پہچانتے ہیں. اس قرآن پاک کی آیت کو لے کر فوراً حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں یہ سمجھا دیجئے، یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ ظلم آیا ہے. اب اگر کوئی اور آدمی ہوگا جو قرآن پاک کو اپنی عقل سے پڑھے گا تو وہ کہے گا جو ایمان لائے ظلم سے نہیں ملایا، یعنی ظلم نہ کرے، کسی پر اتیاچار نہ کرے، کسی کا سامان نہ لے، کسی کا شوشن نہ کرے، وہی آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنی عقل سے سمجھ رہے. صحابہ کرام عربی زبان جانتے ہیں، واقف ہیں، لیکن وہ ٹھہرے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں. آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التفسیر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أَيْ بِشِرْكٍ. بظلم کا مطلب ہے بشرکن، جو ایمان لائے پھر شرک نہیں کیا انہوں نے، وہ لوگ کامیاب ہیں. اگر ایمان لے آئے لیکن پھر بھی شرک کرتے رہے تو وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کیسے وضاحت فرمائی اس لفظ ظلم کی، کہ اس لفظ ظلم کا مطلب کیا ہے جو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر وارد ہوا. اب دیکھیے نماز کا حکم آتا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ صرف یہ حکم دیتا ہے تم کو کہ مومنو نماز پڑھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سنو، نماز تمہارے اوپر وقت کے ذریعے سے فرض کر دی گئی ہے. اب نماز کس وقت فرض کی گئی ہے، کتنے اوقات میں پڑھی جائے گی، کب پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، رکعتیں کیسے ہوں گی، رکعتوں کی تفصیل کیا ہوگی، رکعتوں میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع کیسے ہوگا، اس میں کیا پڑھا جائے گا، سجدہ کیسے ہوگا، سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، درمیان میں اگر آدمی نماز بھول جاتا ہے تو کیا ہوگا. بہت سارے مسائل ہیں. اگر آدمی سفر پہ جا رہا ہے تو کیسے نماز پڑھے گا، وضو کیسے کرے گا، پانی نہ ملے تو وضو کیسے کرے گا. بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری تفصیل ہیں. یہ تفصیل آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. اب اگر آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا، اور ہیں جو اہل قرآن ہیں وہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازوں پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. نماز صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنے کو، یعنی اللہ کو یاد کر لیا کرو، چاہے جب یاد کر لو اللہ کو، بات ختم. اگر ایسا ہی ہوتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ محنت کیوں ہوتی؟ یہ صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ ان کے درمیان میں کیوں سمجھاتے؟ کھڑے ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر آپ نے دکھایا ہے. ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو دکھایا کہ ایسے نماز پڑھو. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول ایک کنارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی, جلدی سے رکوع, جلدی سے قیام, جلدی اٹھا, جلدی بیٹھا, پاس میں آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے کہا وعلیکم السلام, ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام, تم واپس جاؤ, تم نے نماز پڑھی ہے, یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. دیکھیے آپ کتنا غور کر رہے ہیں. آخرکار اس سے بتاتے ہیں کہ دیکھو تم جب نماز پڑھو تو اطمینان سے رکوع کرو, اطمینان سے سجدہ کرو, اپنی ہڈیوں کو اپنی جگہ پر لاؤ. یہ طریقہ. ایک صحابی کو آپ دیکھتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, نماز کے اندر بیٹھے ہوئے تشہد میں اپنے دونوں ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو ایسے ایسے حرکت دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا احد احد, ایک ہاتھ سے, ایک ہاتھ سے. ایک صحابی کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ باندھے ہوئے سینے پر تو ان کا بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ کے اوپر ہے. نماز کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو, داہنے ہاتھ کو اٹھا کر بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ داہنا ہاتھ اوپر رہے گا, بایاں ہاتھ نیچے رہے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر باریکی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی, اس طرح کی مثال روزے میں ہے, زکوٰۃ میں ہے, حج میں ہے, عمرے میں ہے, بہت ساری مثالیں ہیں کہ قرآن پاک تو آپ سے حکم دیتا ہے نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, زکوٰۃ دیجئے, حج کیجئے. اب آپ حج کیسے کریں گے, روزہ کیسے رکھیں گے, زکوٰۃ کب دیں گے, کس کو دیں گے, کتنی دیں گے, سونے میں کتنی زکوٰۃ ہے, چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے, کھیتی میں کتنی زکوٰۃ ہے, پھل میں کتنی زکوٰۃ ہے, جانور میں کتنی زکوٰۃ ہے, الگ الگ مسائل ہیں اس کے. اور اللہ کے نبی اس کو صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بیان کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا, بالکل صاف صاف بیان کر دیا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو, جس بات سے منع کریں ٹھہر جاؤ. مجھے یاد آیا ایک ٹیلی فون کے اوپر ایک منکرین حدیث تھے, تو سوال انہوں نے کیا ہم سے, قرآن پاک کے تعلق سے بات ہو رہی تھی, گفتگو ان سے ہو رہی تھی. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حدیثوں کا لینا کوئی ضروری نہیں ہے اور قرآن پاک ہمارے لیے کافی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا, یہ ساری باتیں بیان کی کہ وہاں قرآن پاک تو صاف کہتا ہے کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ. تو انہوں نے کہا یہ تو آیت جو ہے وہ سامان کو بانٹنے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ جو غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا تو ان کے بارے میں حکم ہوا. ہم نے کہا غلط, آپ کی یہ سوچ غلط ہے. آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا, یہ آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کیسے نازل, کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہے, یہ تو حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا, اور حدیث ہے آپ مانتے نہیں. تو جو چیز آپ مانتے نہیں اس کی حجت کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے مکمل طریقے سے سیاق و سباق سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب آپ سمجھیے کہ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ غلہ تقسیم ہو رہا ہے, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ, اس میں ایسی کون سی بات تھی جو قرآن پاک کے اندر لکھی جاتی؟ کہ غلوں کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے وہ تو ختم ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے تھا. یہ اصول ہے, پھر قرآن پاک قیامت تک پڑھا جائے گا. قیامت تک جو آخری انسان ہوگا وہ بھی اس قرآن پاک کا مکلف ہوگا, اس کے لیے بھی ہدایت یہی قرآن پاک ہوگی. لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہیں. لہٰذا آپ قرآن پاک کی آیتوں کی اپنی مرضی سے تشریح نہ کریں, بلکہ جو تشریح اللہ کے رسول فرمائے وہ کریں, کیونکہ یہ اللہ نے اصول دے دیا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو تمہیں دے وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس بات سے منع کریں اس سے تم ٹھہر جاؤ. جو یہ کہہ دے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو پھر کرنا, جس بات سے کہیں یہ نہیں کرنا ہے تو پھر تمہیں نہیں کرنا ہے. بہت ساری ہے, کس وقت میں نماز نہیں پڑھنی ہے, کس طرح سے نماز نہیں پڑھنی ہے. مغرب کے اندر 3 رکعتیں ہیں, آپ کا جی چاہے کہ نہیں صاحب 3 رکعتیں تو بڑی کم لگ رہی ہیں, لاؤ اس کو ایک اور پڑھ کے پوری کر لیتے, 4 کر لیتے ہیں, کیا دقت ہے, بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. آپ کی وہ رکعت ہی نہیں مانی جائے, نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی. وہ آپ کو اتنا کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے. یہی بات سارے صحابہ کرام نے سمجھی
اور یہی بات صحابہ کرام کے اصول کے تعلق سے پھر ہمارے سامنے بھی آتی ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر اس چیپٹر کو اس بات کو ختم کرتا ہوں اور اگلی بات کی طرف بڑھتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. مکے کے اندر جب تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ جو گودنے گدوانے والی عورتیں ہیں، لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمہ، جو ٹیٹو بنواتی ہیں عورتیں، ٹیٹو آج تو مرد بھی بنوا رہے ہیں، آج کل یہ سب حرام ہے، ٹیٹو بنانا، بنوانا، گدوانا. تو آپ نے فرمایا جو ٹیٹو بناتا ہے اور جس کے لیے ٹیٹو بنایا جا رہا ہے، یعنی وہ جو کام کرنے والا ہے جو ٹیٹو بنا رہا ہے، اور وہ جس کے ہاتھ پر، جس کے جسم کے اوپر ٹیٹو گدوایا جا رہا ہے، ان دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یعقوب نام کی ایک خاتون حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے ٹیٹو بنوانے والے پر اور جس کے لیے بنایا جائے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا یہ. تو کہا لیکن پورے قرآن پاک میں تو مجھے کہیں نہیں ملا یہ کہ اللہ نے لعنت کی ہو ٹیٹو بنانے والے پر. آپ نے کہا کہ اللہ نے لعنت کی ہے، پورے قرآن پاک میں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے. عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا وہی. انہوں نے کہا کہ بی بی تم جاؤ دوبارہ قرآن پاک کو پڑھو، دوبارہ پڑھ کے آؤ. وہ پورا قرآن پاک دوبارہ پڑھ کر آتی، کہتی کہ میں نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا ہے، مجھے کہیں نہیں ملا کہ ٹیٹو بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہو. اب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، وہ اصول دیتے ہیں جو قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے روشن ہدایت ہے، مشعال ہے. انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ. کہا یہ تو میں نے پڑھا ہے. کہا پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے ٹیٹو بنانے والے پر اور بنوانے والے پر. یہ کیا ہے؟ یہ اصول دے دیا انہوں نے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی روشنی میں. تو آج کل یہ جو ایک فرقہ چل رہا ہے جو یوٹیوب وغیرہ پر بہت زیادہ عام ہے، پھیلے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، تو آپ ہر ایک کو دیکھ کر، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، جو چیز چمکتی ہوتی ہے سونا نہیں ہوتی. لہذا آپ بہت اس بات سے محتاط رہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ، بہت سارے یہودی، بہت سارے ایسے گمراہ لوگ جو سجا کے اپنے آپ کو بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن پاک کو کھول کر اور پھر اس کو وہ اپنی منمانی تشریح کرتے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. دوسرا جس کے بارے میں میں نے بیان کیا، دوسرا فرقہ، دوسرے وہ لوگ ہیں جو آج کل زیادہ ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ میں ہے، یہ وہ بزدل لوگ ہیں جو حدیثوں کا انکار تو نہیں کر پاتے. اب اگر حدیثوں کا انکار کریں گے تو کافر قرار پائیں گے کہ وہ کافر ہو گئے. حدیثوں کا جو انکار کر دے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا ہی نہیں. لہذا پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم حدیثوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب حدیثوں کو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں. اچھا صاحب ٹھیک ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے ان کے سامنے؟ اب ان کے سامنے تو ان کی اپنی فکریں ہوتی ہیں اور حدیثیں ان فکروں سے ٹکراتی ہیں. حدیثیں بالکل ایک لگام لگاتی ہیں کہ خبردار، جیسے گھوڑے کے اوپر لگام لگی ہوتی ہے کہ نہیں خبردار، جیسے لگام کھینچ لی گئی کہ نہیں اب آگے آپ کو نہیں جانا ہے. تو حدیثیں ایک مرد مومن کے لیے یہ لگام ہے کہ خبردار ادھر نہیں جانا ہے. آدمی کے نفس نے کسی اور طرف جانا شروع کیا، حدیثیں لگام لگاتی ہے خبردار ادھر نہیں جانا ہے. اور زندگی جو آدمی اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے نبی کے حوالے کر دیتا ہے، وہی انسان اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. ورنہ جو اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے، جو اس کا جی چاہے کرے، تو پھر یہ کیسا امتحان؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا بت بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے. تو حدیثیں کیا ہیں؟ حدیثیں ایک لگام لگاتی ہیں، ایک بندش لگاتی ہیں، ایک دائرہ طے کرتی ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا ہے، اس طرح سے رہنا ہے اس طرح سے نہیں رہنا ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ حدیثیں یہ بندش لگاتی ہیں.
اب انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ ان بندشوں کو توڑ کر آگے بڑھے اور اپنی مرضی کے مطابق قرآن پاک کو سمجھائے اور لوگوں کو گمراہیوں میں مبتلا کرے. لہذا ایسے لوگ کرتے یہ ہیں کہ پھر یوں کہتے ہیں کہ حدیثیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہر حدیث کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, لہذا ہم وہ حدیث مانیں گے جو ہمارے قرآن کے مطابق ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. کان کھول کر سن لیجئے, حدیثیں قرآن کی تشریح ہے, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو حدیث قرآن کے مخالف ہو. قرآن کے مخالف ہوگی تو حدیث کیسے ہوگی؟ وہ ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے یہ. لہذا یہ انسان کی اپنا وسواس ہے جو اس کے ذہن کے اندر شیطان مردود نے ڈالا ہے کہ وہ حدیثوں کو قرآن کے مخالف سمجھتا ہے. ہرگز نہیں, حدیثیں قرآن کی تفسیر ہیں, مخالف نہیں ہیں. حدیثیں وضاحت کرتی ہیں, حدیثیں معاملات کو بیان کرتی ہیں. اس معاملے کو ایسے نہیں ایسے کیا جائے گا, اس طرح سے نہیں اس طرح سے کیا جائے گا, حدیثیں اس کی وضاحت کرتی. لہذا وہ لوگ جو صحیح حدیثوں کو کنارے کر دیتے ہیں وہ بھی منکرین حدیث کے زمرے میں شامل ہیں, اور یہ زیادہ خطرناک ہے پہلے والے کے مقابل میں, اس لیے کہ پہلے والے نے تو صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں. اس کی گمراہی سے آپ جان گئے, آپ واقف ہو گئے, آپ چوکنا ہو گئے. لیکن وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں حدیثیں مانتا ہوں, اب آپ تو اس کے دھوکے میں آ گئے. یاد رکھیے, جب کوئی شخص حدیثیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائیں اور اس کے آنے کے بعد آدمی یہ کہے کہ نہیں ہم اسے نہیں مانتے ہیں, ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, ہم تو کسی اور بات پر عمل کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا, جو ہمارے بڑوں کی سمجھ میں آیا ہے, تو آپ یاد رکھیں یہ بھی انکار حدیث کی ایک قسم ہے. ایک تیسری چیز گمراہی کی اور ہے اس قرآن پاک کے تعلق سے, بڑی خطرناک ہے وہ, اور عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. مختصر انداز میں, مختصر الفاظ میں عرض کر دیتے ہیں, اور ضرورت پڑے گا تو نام بھی بتائیں گے. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو اللہ نے اتارا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. نبی آتے ہیں بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. بہت قاعدے سے سنیے بات, بہت ہی اہم بات ہے. نبی آتے ہیں بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. آپ کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ سے جڑ جائیں. لیکن بہت سارے فرقے اس وقت ایسے موجود ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ نبی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ حکومت قائم کریں, اسلامی نظام برپا کریں, اور حکومت اب کی باغ ڈور اپنی ہاتھوں میں لے, اس لیے نبی ہوتے ہیں. جیسے داؤد کی بادشاہت ہے اور سلیمان کی بادشاہت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. واضح رہے کہ اس فکر کے لوگ جن کا معاملہ یہ ہے, جو یہ طے کرتے ہیں کہ نبی کی آمد کا مقصد ہے کہ حکومت قائم ہو, اور اس ایک نظریے کو لے کر پھر پورے قرآن پاک کی وہ تفسیر کر ڈالتے ہیں. جیسے ابو الاعلی مودودی صاحب کی تفسیر ہے تفہیم القرآن, اس پورے قرآن کی تفسیر کا ایک ہی مقصد ہے, جہاں پر بھی جس طرح سے بھی ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں کو جو برپا کیا گیا, جو نبی کو جو بھیجا گیا, وہ یہ کہ وہ اسلامی امپائر قائم کریں, وہ ایک رول, مسلم رول قائم کریں, مسلم حکومت قائم کریں, وہ اس لیے برپا ہوئی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جن کی تفسیر ترجمہ القرآن کے نام سے بہت مشہور ہے اور آج کل یوٹیوب کے اوپر بھی بہت چل رہی ہے, ان کی پوری تفسیر کا مقصد, اس کا ایک کنسنٹریشن, اس کا ایک ارتکاز صرف اتنا کہ کسی طرح سے اسلامی حکومت قائم ہو جائے. لہذا وہ تمام قرآن کی آیتوں کو اپنی نظیر کے تحت, اپنے مقصد کے تحت ڈھالتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس مقصد کے تحت حدیثیں اگر مل جاتی ہے تو لے لیتے ہیں, حدیثوں کو اپنے معنی پہنا دیتے ہیں, اور جو اس سے واضح اور اس کے خلاف ہے وہ اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. حدیثوں کو اپنے تابع مت بناؤ, اپنے آپ کو حدیثوں کے تابع بناؤ. ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے کہا, ہم کہتے ہیں اچھا ابھی اور کوئی بات کہے تو دیکھو,
دوسری بات انہوں نے کہی نہیں، یہ بھی ہماری سمجھ میں. اور کوئی بات آپ کے سامنے ایک بات آئی آپ نے چھوڑ دیا، دوسری آئی چھوڑ دیا، تیسری آئی چھوڑ دیا، پھر کوئی بات آئی آپ کو لگے ہاں اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، آپ نے کہا ہاں ہم اس پر عمل کرتے. یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے عمل کیا ہے حدیث پر. یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے سمعنا واطعنا غفرانک، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. سورہ بقرہ. اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ جو کہیں وہ ٹھیک. تو یاد رکھیے ایسے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں جو قرآن پاک کی تشریح اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق آیات اور احادیث لے کر آتے ہیں اور کسی طرح اپنے مدعا کو وہ ثابت کر کے چلتے ہیں. اب انسان کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھتی چلی جاتی ہیں، صحیح حدیثیں کنارے ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں. نماز کی حدیثیں کیا کہتی ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں، روزے کی حدیثیں کیا کہتی ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں، حج کی حدیثیں کیا کہتی ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں، معاملات کی حدیثیں کیا کہتی ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہاں یہ صاحب جو نظام حکومت سے متعلق حدیثیں یہ ہمارے کام کے، ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ لیتے ہیں. ایک آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے ایک بات اور عرض کر دیتے ہیں سامنے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. یقیناً اسلام پوری زندگی کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک انسان پر مختلف حالات آتے ہیں. اللہ نے پہلے سے ہمیں وہ احکامات دے رکھے ہیں جس کی روشنی میں ہم عمل کریں. مثال کے طور پر آدمی آج صحیح و سالم ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو جائے وہ، تو اللہ نے احکامات پہلے سے موجود ہیں کہ آپ بیمار ہو جائیں تو کیسے نماز پڑھیں گے. ابھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ مسافر ہو جائیں. جب آپ مسافر ہو جائے تو نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے. مسافر کے احکامات اللہ نے پہلے ہی بتا دیے کہ اگر تم پر یہ حالات آ جائیں تو تم ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا. اب مان لیجئے ایسے حالات آتے ہیں کہ کوئی بستی ہے یا کوئی ایک ملک ہے جہاں سارے کے سارے لوگ اسلام لے آئے اور اب مسلمانوں کو موقع ملا بادشاہت کرنے کا. اب ایک مسلمان حاکم ہو گیا ہے، اب وہ حکومت کیسے کرے، اس کے لیے بھی احکامات موجود ہیں کہ جب تم حاکم ہو جاؤ، طاقت میں آ جاؤ، تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک کیسا کرو گے، تم ذمیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرو گے، تم کون کون سے ٹیکس لگاؤ گے، کون سے ٹیکس نہیں لگاؤ گے، زمین سے کتنا خراج وصول کرو گے، کتنا چھوڑو گے. کوئی چور چوری کرے گا تو کیا ہوگا، کوئی زنا کرنے والا ہوگا تو کیا ہوگا، کوئی شراب پینے والا ہو تو کیا ہوگا، کوئی کسی پر تہمت لگانے والا ہو تو کیا ہوگا. یہ سارے وہ احکامات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں، اللہ رب العزت نے واضح کر دیے، موجود بھی. لیکن جیسے کہ آپ مسافر کے احکامات کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتے کہ چلو اب اٹھو نکلو سفر کرو، کیونکہ اگر ہم سفر نہیں کرتے ہیں تو یہ احکامات رہ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ سفر کی نوبت آ جائے تو یہ احکامات آپ کے لیے. اگر آپ بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے، اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ احکامات آپ کے لیے. اسی طرح اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو یہ احکامات آپ کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، صاحب کی گورنمنٹ سے ٹکراؤ پیدا ہو اور ہم رول کو چھین کر رہیں گے، حکومت کو چھین کر رہیں گے اور اپنی حکومت کو قائم کریں گے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نبوت کے کام سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے. نبی کا کام ہے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا. جو کفر میں پڑے ہیں، شرک میں پڑے ہیں، خرافات میں پڑے ہیں، ان کو اللہ رب العزت سے جوڑ دینا اور ان کے سامنے واضح کرنا کہ اے لوگوں، تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے.
اس پوری وضاحت کرنے کے بعد اب ہم ان آیتوں کی تفسیر کے اوپر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ وہ اس نے جنا کسی کو اور نہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا بالمقابل کوئی نہیں ہے. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں مخلوق کے رب سے پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، اور تاریکی سے جب کہ اندھیرا چھا جاتا ہے میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور گروہوں پر پھونکنے والیوں سے، جادوگرنیوں سے کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور حاسد کے حسد سے میں پناہ چاہتا ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب سے پناہ چاہتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس وسواس خناس کے شر سے جو ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور ڈالتا رہتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جو جناتوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ بیان کر دیں کہ ان تینوں صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے. حدیث شریف کے اندر عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد کی، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. آپ جب بھی نماز پڑھیے، جو بھی فرض نماز، اس کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ پڑھیے. اس کے پڑھنے کا حکم ہے. پناہ کسے کہتے ہیں؟ پناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت میں آ جانا. اللہ سے کہنا کہ اے میرے پروردگار، میرے رب، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میں بہت عاجز مخلوق ہوں، میں بہت کمزور انسان ہوں. اے اللہ مجھے تو اپنی پناہ میں لے لے، مجھے تو اپنی آغوش میں لے لے، مجھے بچا لے ہر قسم کے فساد سے، شر سے، ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کی برائی سے. اے اللہ تو مجھے بچا لے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. یہ اس کا مطلب. پہلے ہم قل هو اللہ احد کی تھوڑی سی تفسیر بیان کر دیں. اللہ رب العزت کے بارے میں لوگوں نے اپنی مرضی سے بہت سارے عقیدے بنا لیے. اللہ کو ماننے والے تو ہر دور میں رہے، کوئی دور ایسا نہیں رہا ہے کہ جس میں لوگ اللہ کو ماننے والے نہ ہوں. لیکن لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کو اپنے دماغ اور اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، اور جب آدمی اللہ کو اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے سمجھے گا تو غچہ کھائے گا، دھوکہ کھائے گا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ رہے جو دو خداؤں کے قائل ہوئے. یزدا اور اہرمن کے نام سے ایک خیر کا خدا اور ایک برائی کا خدا، اس طرح سے وہ دو خداؤں کے قائل رہے. بہت سارے ایسے لوگ رہے جنہوں نے اللہ کو تو مانا، لیکن اللہ کے ساتھ میں انہوں نے یہ مانا کہ عزیر اللہ کے بیٹے. یہودیوں کے بعض فرقے ہیں جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. ابھی کرسمس کا تہوار گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہے، جس کے اندر یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو نجات دلانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. تو یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ سے زیادہ صبر پر عزا پر صبر کرنے والا کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے
بیٹا جناب وہ اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ سنتا ہے، اور اللہ پھر بھی ان کو رزق دے رہا ہے، پھر بھی ان کو فوراً سزا نہیں دے رہا ہے، شاید کہ توبہ کر لیں، شاید کہ مان جائیں۔ تو اللہ کے بارے میں لوگوں نے اپنے بہت سارے عقیدے گڑھ رکھے۔ کسی نے یہ کہا کہ اللہ ہے تو سب کچھ کرنے والا، سب سے بڑا، لیکن اس نے اپنی طاقت موسیٰ علیہ السلام کو دے رکھی ہے، اب موسیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اللہ ہے تو سب سے بڑا، لیکن نعوذ باللہ اس نے اپنی ساری طاقت حضرت عیسیٰ کو دے رکھی ہے، اب وہی جو کچھ کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کسی نے اللہ رب العزت کے ساتھ میں یہ کہا کہ اس نے اپنے ٹکڑے کو الگ کیا اور اپنے حصے کو نکالا، جیسے ایک موم بتی جل رہی ہو اور کوئی دوسری موم بتی لے کر آئے اور اس میں سے جلا دے تو پہلی موم بتی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن دوسری موم بتی روشن ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے مثال دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کا نور تھا، اس نور سے محمد مصطفیٰ کے نور کو الگ کیا اور ان کو ایک الگ کر دیا، لہذا وہ بھی اپنی ایک الگ شان رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ کے بارے میں غلط عقیدے۔ اسی طرح کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور یوں کہنے لگے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے، ایک ایشور ہے، ایک اللہ ہے، پھر اس نے اپنے آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، برہما وشنو مہیش کے نام سے، اور اس کے بعد پھر یہ اوتار لیتے رہے اور اوتار لے کر انکارنیشن کے عقیدے کے تحت دنیا میں آتے رہے۔ اب جو دنیا کے اندر فساد برپا ہے، اس فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ ایشور خود انسان کی شکل میں آتا ہے اور دنیا کے اندر سے وہ فساد دور کرتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ رہا، اوتار کا عقیدہ۔ کچھ کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے سب خدا ہے، سب ایشور ہے۔ کوئی انسان ہو، کوئی مخلوق ہو، پیڑ ہو، درخت ہو، آسمان ہو، ستارہ ہو، جانور ہو، جو ہے سب اللہ ہے، سب ایشور ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود کہلاتا ہے، یہ عقیدہ وحدت الوجود کہلاتا ہے۔ اس عقیدے کے ماننے والوں میں کچھ نہیں، کوئی خالق و مخلوق کا کوئی فرق نہیں، جو اللہ ہے وہی مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہی اللہ ہے۔ یہ سب اس طرح کی گمراہی کے عقیدے لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر مانو، اس کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ جان لو کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں، 33 کروڑ نہیں ہے، ساری مخلوق نہیں، اللہ صرف ایک ہے۔ اور ایک اور ہم بتا دیں، ایک ہوتا واحد، واحد کے معنی ہوتا ایک، واحد اثنان ثلاثہ، 1 2 3 4، اور ایک ہوتا احد۔ واحد ہے، مثال کے طور پر یہ بوتل رکھی ہے، اس کو ہم کہیں گے واحد، یہ ایک ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ 2 ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ 3 ہو جائے، 2 بوتلیں رکھ دی صاحب، 2 ہو گئی، 3 کر دی 3۔ لیکن جو احد کے معنی ہیں وہ مطلب ہوتا ہے سنگل پیس، اس کا کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے کہ آپ لا کر یہ رکھ دیں اور کہیں کہ اب دیکھیے یہ پہلے واحد تھا، اب یہ ہو گیا تو یہ 2 ہو گئے، ایک اور بوتل اٹھا لیجئے تو یہ 3 ہو گئے۔ نہیں، واحد نہیں، احد، وہ سنگل ہے، ایک اکیلا، اس کا نظیر، اس کے مشابہ، اس کے جیسا اب کوئی ہے ہی نہیں۔ موسیٰ کو مانو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم یہ مانتے ہو کہ نہیں موسیٰ بھی خدائی میں شریک ہو گئے تو غلط ہو جائے گا، پھر اس جیسا کوئی باقی نہیں رہا۔ دوسری بات، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، سارے غور کر کے دیکھ لیجیے آپ، جن کو بھی لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو یا عزیر علیہ السلام ہو یا جو بھی پیغمبر ہو یا پیر ہو، شہید ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب محتاج ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، موسیٰ طویل زمانے تک محتاج رہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت اللہ ان کی پرورش کر رہا تھا، محتاج تھے وہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت وہ محتاج تھے، جب وہ باہر نکل کر آئے تو سانس لینے کے محتاج، بدن میں خون کے چلنے کے محتاج۔
اپنی مرضی سے وہ پیر تک نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ تک نہیں اٹھا سکتے. جتنی مخلوقات ہے سب کے سب محتاج ہیں. اور الصمد جو سب سے بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں میں موسیٰ بھی شامل ہیں، عیسیٰ بھی شامل ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، سارے صحابہ بھی شامل ہیں، اولیاء، تابعین، تبع تابعین سب شامل ہیں، سارے شہداء سب شامل ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی سب شامل ہیں، سب سارے کے سارے. اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں. نہ کسی فرشتے کا محتاج ہے، نہ کسی نبی کا محتاج ہے، نہ کسی انسان کا محتاج ہے، نہ کسی وسیلے کا، نہ کسی ذریعے کا، کسی کا محتاج نہیں. وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ دینے والا ہے اور سب ہاتھ اٹھا کر اسے لینے والے ہیں. وہ نہ دے تو کوئی پا نہیں سکتا، وہ نہ عطا کرے تو ہر ایک اس کے در کے بھکاری ہے اور اس کے محتاج. سارے انبیاء، سارے شہداء، سارے صالحین، سارے فرشتے سب کے سب محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج. یہ صفت صرف ایک اللہ کی. مشرکین نے کہا تھا، یہ جو سورت نازل ہوئی ہے، وہ کہتے تھے ذرا ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کرو. ہم تو حبل کا، لات کا، عزا کا تو نسب بیان کر سکتے، تم بھی نسب بیان کرو. اللہ رب العزت نے واضح آیت اتار دی، بالکل واضح. اس کو سورۃ الاخلاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو توحید سے پوری بھری ہوئی ہے اور تعدل ثلث القرآن، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. اس قدر اس کے اندر جامعیت ہے. اللہ کے عقیدے کو، اللہ کے اوپر آپ کیا عقیدہ رکھیں، نکھر کر سامنے. فرمایا گیا کہ لم یلد ولم یولد، وہ نہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے. یہ رشتے ناتے یہ سب تمہارے ہیں انسانوں، یہ تمہارے لیے ہیں. یہاں پر نسل انسانی چلنی ہے، اس لیے یہ رشتے ناتے ہیں کہ یہ باپ ہے، بیٹا ہے، یہ بیوی ہے، یہ فلاں. رشتے ناتے تمہارے لیے ہیں. اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کو موت دے گا، سب کو فنا کر دے گا. اسی نے بنایا اور وہ سب کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا. اس کسی کے مجال نہیں کہ اس کے سامنے گفتگو کر سکے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کے مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. سب اس کی بارگاہ میں محتاج کھڑے ہوئے. لہذا یہ جو عقیدہ اگر کسی کے پاس میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے نکالا اور الگ کیا، یہ سب عقیدے چھوڑ دیجئے، ذہنوں سے نکال دیجئے. اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں. ہمسر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بالمقابل، اس کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کے فیصلوں میں دخل دینے والا. ایسے نہیں، ایسے کر دیجئے، یہ نہیں، یہ مناسب رہے گا. آپ ایسا کر رہے، ایسا نہ کیجئے بلکہ اس کو ایسے کر دیجئے. آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے، چاہے کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے کچھ وزیر ہوتے ہیں، کچھ مشیر ہوتے ہیں، کچھ بتانے والے ہوتے ہیں. بادشاہ سلامت ایسا نہ کیجئے، یہ رائے مناسب نہیں ہے، ایسا کر لیجئے. نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں، کسی کا کوئی مشورہ نہیں. جو اس نے فیصلہ کر، لا راد لقضائہ الا، اپنے فیصلوں کو بدلنے والا سوائے اس کے کوئی اور دوسرا نہیں. کوئی اس میں دلیل نہیں دے سکتا، کوئی اس میں نہیں بتا سکتا ایسے نہیں، ایسا کر لیا جائے، یوں نہیں، یوں کر لیا جائے. کوئی نہیں، کوئی دخیل نہیں، کچھ نہیں، سب الگ. الا لہ الخلق والامر، سن لو، اسی کا کام ہے دنیا کو پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. لہذا یہ پوری دنیا صرف ایک اللہ جل جلالہ جل شانہ وہی چلا رہا ہے اور اس کے چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے. اس کے فیصلے اپنے، کوئی اس میں دخل نہیں. میں ایک روایت حدیث شریف یاد آ گئی مجھے. یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی.
وہ کہتی ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا. وانت دہر یسب الدہر وانت دہر, وہ زمانے کو گالی دیتا ہے, زمانہ تو میں ہی ہوں, اقلب اللیل والنہار, یہ رات اور دن میں ہی تو لاتا ہوں. آپ زمانے کو گالی, زمانہ میں ہی ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے کو چلانے والا کون ہے؟ کسی کو بادشاہ بنانا, کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو کاروبار سے لگا دینا, کسی کے کاروبار کو چوپٹ کر دینا, یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو یہ جو زمانہ چل رہا ہے, جو حالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ اللہ ان کو کرنے والا ہے. لہذا اس کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا. جیسے آپ کسی کمپنی میں چلے جائیں اور کسی کمپنی میں جیسے ہی آپ داخل ہو, آپ کہیں یہ صاحب یہ فری, یہ صاحب یہ اے سی یہاں کیوں لگا ہے, اس کو یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے, یہ ٹائلز اس رنگ کے کیوں ہیں, اس کلر کے کیوں نہیں ہیں, یہ پھول یہاں کیوں لگا ہے, یہ پینٹنگ یہاں کیوں لگی ہے, یہ فین یہاں پر کیوں لگا ہوا ہے, یہ پلر یہاں پر کیوں ہے, اس کو یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے, یہ ملازم کیوں ہے یہاں پر نہیں یہاں ہونا چاہیے, وہ دنیا بھر کی باتیں کر. تو وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ حقیقت میں کیا کمپنی کے اے سی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, فین کو برا بھلا کہہ رہا نہیں, وہ حقیقت میں اس کے منتظم کو برا بھلا کہہ رہا ہے, جس نے وہ یہاں پر سیٹ کیا ہے, جس نے ملازموں کو سیٹ کیا ہے, جس نے اپنی پلاننگ کے تحت یہ بنایا ہے. تو اسی طریقے سے لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں. زمانہ کیا ہے؟ زمانے کی الٹ پھیر کرنے والا ہے کون؟ اقلب اللیل والنہار, یہ رات و دن تو میں لاتا ہوں. لہذا اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے تو وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. لہذا زمانے کو برا بھلا کہنا بند کرو. یہ نہ کہو لو کہ کیا زمانہ خراب ہو گیا, زمانہ بڑا بیکار ہو گیا. نہیں, یہ کہو ہم خراب ہو گئے, ہم خراب ہیں, لوگ خراب ہیں. آگے ایک بات اور ارشاد, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, آپ کہہ دیے میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب سے. فلق کسے کہتے ہیں؟ فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں, یہ جو رات کی تاریکی ہے, جو دن کو پھاڑ کر رات آ جاتی ہے, رات کو ہٹا کر دن نمودار ہو جاتا ہے, اس کو. اور دوسری تفسیر جو زیادہ صحیح ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی ہے. انہوں نے فرمایا فلق جو بھی مخلوق ہے وہ پھاڑ کر نکلتی ہے. زمین سے پودا بھی نکلتا ہے, زمین کو پھاڑ کر بیج ہوتا ہے, بیج کو پھاڑ کر جانور نکلتے ہیں رحم کو پھاڑ کے. جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک پھاڑ کے فلق کے ساتھ وہ نمودار ہوتی ہے. تو فلق کا مطلب ہے مخلوق, یعنی تمام مخلوق. تو آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں مخلوق کے رب سے. وہ رب جو ہر ایک کا خالق ہے, جس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے, میں اس کی پناہ میں آ جاتا ہوں, میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں. اعوذ برب الفلق, میں مخلوق کے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں, میں مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے, اپنی حفاظت میں لے لے, اپنے شیلٹر میں لے لے. اے اللہ, اب یہاں سے من شر ما خلق, مخلوقات کا جو شر ہے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ نے کوئی چیز فالتو نہیں پیدا کی, ہر چیز کے اندر خیر ہے. اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز, گھاس کا ایک تنکا بھی فالتو نہیں پیدا ہوا, ہر ایک کے اندر خیر ہے. میں اے اللہ ہر خیر کو طلب کرتا ہوں اور ہر چیز کے اندر جو شر ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک انسان آپ کے لیے بڑا اچھا ہے, لیکن وہ انسان ہی تو ہے. کبھی اس کے اندر غضب آ سکتا ہے, کبھی حسد آ سکتا ہے, کبھی دشمنی آ سکتی ہے, کبھی وہ آپ سے لڑائی پر آمادہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے فیوچر میں, مستقبل میں. اے اللہ میں اس انسان کے اندر جو شر ہے اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنی بڑی دعا ہو گئی ہے, کس قدر بھاری اور کس قدر عمدہ دعا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور تاریکی جو چھا جاتی ہے, اس تاریکی کے چھانے کے بعد جو شر ہوتے ہیں میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. تاریکی ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں تاریکیوں میں ہوتی ہیں, جیسے اجنہ جو جنات ہیں وہ تاریکیوں میں نکلتے ہیں,
شیاطین تاریکیوں میں نکلتے ہیں، وہاں سے وہ نکلتے ہیں. چور ڈکیت بھی تاریکیوں میں نکلتے ہیں، فراڈ کرنے والے فراڈ بھی تاریکیوں میں کرتے ہیں. بہت سارے گناہوں کی چادریں جو پھیلائی جاتی ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں پھیلائی جاتی ہیں. اے اللہ، یہ جو رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اس کے اندر جو شر ہوتے ہیں، یا اللہ میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور فرمایا گیا کہ جو گروہوں کے اوپر پھونک مارنے والی جادو کرنے والیاں ہیں، میں ان سے پناہ چاہتا ہوں. نفاسات میں دونوں داخل ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. جو بھی جادو کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حدیث فرمائی کہ جو شخص بھی گروہوں میں پھونک مارتا ہے وہ جادو کرنے والا ہے. لہذا کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان یہ جو گرہ ہوتی ہے، گرہ لگا کر پھونک نہ مارے. اگر وہ گرہ لگا کر پھونک مارتا ہے تو وہ جادوگری میں شمار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. لبید ابن عاصم نام کے ایک یہودی تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. دیکھیے قرآن پاک کی حکمت، دیکھیے اللہ کی شفقت اور رحمت. دیکھیے اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ ایسے علوم کا سہارا لیتے ہیں، جادو کا سہارا لیتے ہیں، جادو ٹونا ٹٹکا ان کا سہارا لیتے ہیں، جو شیاطین ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں، اور شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شر اور فساد پھیلاتے ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے تمہیں سکھا دیا، یہ بتا دیا کہ تم یہ سورہ پڑھو، اور اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تم اپنے آپ پر دم کرو اس کو، تم ان مخلوقات کے شر سے محفوظ رہو. لہذا اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پڑھیں. اب آپ کو ہم بتا دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار فرمائے ہیں. جب آپ نماز پڑھ لیجئے، سلام آپ پھیریے، تو اس کے بعد کچھ اذکار سکھائے ہیں اللہ کے نبی نے، یہ پڑھیے، یہ پڑھیے، یہ پڑھیے. یہاں پر الحمدللہ یہ اذکار ٹنگے ہوئے ہیں، اور ہماری ضلعی جمعیت الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی ان اذکار کو بڑی عمدہ شکل میں، بڑے اچھے انشاءاللہ شکل میں آپ کے سامنے لانے والی، اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور جس کے بنانے میں تقریباً 1 پر 400 کا خرچہ آ رہا ہے، اور وہ ہم تمام مساجد میں انشاءاللہ اس کو دیں گے، صدقہ جاریہ کے طور پر دیں گے. تو آپ سے درمیان میں درخواست ہے کہ اگر کوئی اس 400 روپے کا ایک لے کر، یا 400 سے زیادہ، یا جو بھی حصہ لے کر اگر اس میں حصہ لینا چاہتا ہے، تو ہمارے ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جمعیت کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو یہ رقم دیں تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جائے گی. وہ ہم پمفلیٹ کی بھی شکل میں آ رہی ہیں، اور گھروں کے اندر لگانے کے لیے ایک اچھے بینر کے ساتھ میں، کہ آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ان اذکار کو دیکھیں اور پڑھیں. پھر پاکٹ سائز میں آ رہے ہیں کہ آپ اپنی جیب میں رکھیں، اور جہاں کہیں بھی جائیں وہ اپنے فرض نماز کے اذکار ہیں، نماز آپ نے پڑھی، جیب سے نکالا، اس کو پڑھا، انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا زبانی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. جو اس میں حصہ لینا چاہے وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں حصہ لیجئے، آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. یہ جو فرض نماز کے اذکار ہیں، ان کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے میدان جنگ میں لوگ جاتے ہیں تو بلٹ پروف وہ پہن لیتے ہیں کہ اب اگر کوئی گولی چلے اور گولی آ کر لگے تو ہم پر کوئی اثر نہیں کرے گی. جیسے زرہ بختر پہن لیا کرتے تھے، تیر چلانے والے تیر چلا رہے ہیں، برچیاں پھینکنے والے برچیاں پھینک رہے ہیں، نیزہ مارنے والے نیزہ مار رہے ہیں، لیکن وہ ایک لوہے کا پورا زرہ بختر پہنے ہوئے ہیں. وہ آتے تو ہیں تیر، لیکن اس لوہے سے ٹن سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ اذکار ہے، صبح شام کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، یہ آپ جب پڑھ لیتے ہیں تو آپ ایک کوچ میں آ جاتے ہیں، ایک پناہ میں آ جاتے ہیں اللہ کی. اب تیر چلتے تو ہیں، چلانے والے تیر چلاتے ہیں، شیاطین اور حاسدین اور منافقین اور مشرکین اپنے تیر چلاتے ہیں، لیکن یہ تیر چلاتے ہیں، لگتے ہیں، لیکن یہ بدن پر نہیں لگتے، وہ لگ کر گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. آپ اسے محفوظ رہتے ہیں. اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو کیسے حفاظت میں رکھا ہے، کیسے اس نے فرشتوں کو بھیج دیا ہماری حفاظت کے لیے، کیسے اس نے یہ ہمیں اذکار دے دیے، یہ صورتیں دے دی کہ تم ان کو پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو اور تم ان سے محفوظ رہو گے. کتنا بڑا کرم ہے اس آقا کا.
اللہ نے فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، اسی طرح حاسدین کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ دیکھیے آپ تو نہیں جانتے ہیں کون آدمی آپ کا دشمن ہے کون دوست ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھلے ہوئے دشمن کے بالمقابل چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دشمن کی حرکتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کا دشمن ہو، جو اپنے دل کے اندر حسد اور کینہ دبائے بیٹھا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے، اس سے آپ کیسے بچیں گے؟ لہذا فرما دیا گیا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تمہارے خلاف منصوبے بنانے والے کوئی منصوبے نہیں بنا پائیں گے، سازشیں کرنے والوں کی سازشیں ان پر الٹ جائیں گی، ساری چالیں ان کی ناکام ہو جائیں گی، نامراد ہو جائیں گی۔ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ حسد کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جو انسان کی فطرت میں ہے، کسی کو مالدار دیکھا، کسی کو اچھے عہدے پہ دیکھا، کسی کو نعمت میں دیکھا تو دل میں تمنا کرتا ہے کہ ارے کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ آدمی تمنا کرتا ہے کاش یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ دینے والا ہے، تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تم کو بھی دے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا لا حسد الا فی اثنتین، حسد 2 چیزوں میں جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کو پڑھتا ہو دن رات، اور دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرتا ہو۔ تم اس کی تمنا کرو کاش میرے پاس بھی یہ ہو جائے، تو کوئی حرجہ نہیں، اس میں کوئی حرجہ نہیں۔ حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ اس آدمی کے پاس سے نعمت چلی جائے، ختم ہو جائے، یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ میرے پاس آئے چاہے نہ آئے، لیکن ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کسی کی اچھی کار دیکھی، اب حسد میں ایک اینٹا اٹھایا مار دیا، بونٹ ٹوٹ گیا، اس کا اسکریچ پڑ گئے اس کے اوپر۔ تو یہ جو حسد کی شکلیں ہیں، وہ چاہے اعمال کے ذریعے سے ہوں، چاہے قول کے ذریعے سے ہوں، چاہے دل کی نیتوں کے ذریعے سے ہوں، ان سب کے شر سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے، اور حسد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حسد ایک لکڑی کے آگ کی طرح ہوتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ حسد انسان کو، اس کی نیکیوں کو، اس کے اخلاق کو وہ کھا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو سورہ ناس ہے، اور اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں، بڑی اہم چیز ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو سب سے پہلے بھاگ کے، اگر بچہ ہے تو اپنی ماں کے پاس آتا ہے، لپٹ جاتا ہے، اپنے باپ سے لپٹ جاتا ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو فوراً کسی کو تلاش کرتا ہے، اپنے دوست کو، بھائی بند کو تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک درجہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان بادشاہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے، جو وہاں کا سب سے بڑا حاکم ہے، رولر ہے، ہم اس کے قریبی ہو جائیں اور اس سے ہمارے تعلقات بن جائیں اور ہم بچے رہیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی پناہ میں آتا ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں ہے، یہ بابا ہے، یہ فلاں مندر ہے، یہ فلاں دیوی ہے، یہ فلاں دیوتا ہے، وہ ان کے پناہ میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کو ختم کیا ہے، اسمیش کیا ہے، اور کہا ہے سنو قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کا۔ تم ماں کی پناہ میں آ رہے ہو، باپ کی پناہ میں آ رہے ہو، بھائی کو پکار رہے ہو، فلاں دوست کو پکار رہے ہو، نہیں، یہ تو سب وسائل ہیں، ان کو تمہارے لیے کھڑا کرنے والا اللہ ہے، لہذا پہلے تم اللہ سے مانگو، اس کی پناہ میں آؤ، پھر اللہ تمہارے تمام کاموں کو بنا دے گا۔ دوسری چیز یہ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، تم بادشاہوں کی پناہ میں آتے ہو، ان تمام لوگوں کا بادشاہ ایک اللہ ہے، تم اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھوں میں۔ تم اس اللہ کی پناہ میں آؤ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور الہ الناس، جو لوگوں کا معبود برحق ہے، اس لیے کہ لوگوں نے شیطان مردود کے وسواس سے، اس کی پھیلائی ہوئی سازشوں کے جال میں پھنس کر لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے،
کسی نے لات، کسی نے حبل، کسی نے عزا، کسی نے منات اور کسی نے نمانون، کتنے کتنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں. وہ پریشان ہوتے ہیں انہی کو پکارتے ہیں، انہی کو آوازیں دیتے ہیں، انہی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کو چھوڑو، یہ سب مخلوق ہیں، یہ سب محتاج ہیں، ہم ہیں جو سب کو دینے والے ہیں، لہذا تم ہماری پناہ میں آ جاؤ. الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، معبود برحق ہے، سچا اور حقیقی اور یکتا اور واحد معبود ہے، اور دوسرا کوئی معبود نہیں. من شر الوسواس الخناس، اس کے وسواس سے جو خناس ہے، پے در پے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے. وسوسے شبہات، شک، اللہ کے بارے میں شک، رسول کے بارے میں شک، قیامت کے بارے میں شک، گندی باتیں، غلط باتیں، الجھاؤ والی باتیں جو ذہن کے اندر ڈالتا رہتا ہے. آپ نے انجیکشن دیکھا ہوگا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی ڈاکٹر کو یا کسی کمپاؤنڈر کو آپ دیکھتے ہوں گے، وہ انجیکشن بھرتا ہے. اب انجیکشن کے اندر ایک سیال بھرا ہوا ہے اور اس کی نڈل رکھی ہوئی ہے. اب وہ آپ کے بدن کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی پش کی گئی اور اوپر سے اس کو دبایا گیا تو اس کا سارا مادہ، سارا سیال وہ بدن کے اندر انجیکٹ ہو گیا اور خون کے اندر سرکولیشن کرنے، جو ہے دوڑنے لگا، سرکولیٹ کرنے لگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے شیطان مردود، وہ اپنے وسواس، اس کے پاس جو وہ سیال ہے وسواس کا، شبہات کا، شکوک کا، غلط باتوں کا، وہ سیال لیے ہوئے ہیں اور وہ انسان کے دل میں، انسان کے ذہن میں اس کو اتارتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے شیطان ناک کے بانسے پر اپنی رات گزارتا ہے اور اس کے بعد جب انسان کو غافل پاتا ہے تو اپنی سوڑ وہ اس کے دل کے اوپر رکھتا ہے اور بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے اور بندہ جیسے غافل ہوتا ہے وہ اس کے اندر اس کو وسواس کو ڈال دیتا ہے. تو جو شیطان مردود جو وسواس ڈالتا ہے، جو شکوک، شبہات، غلط باتیں، اللہ کے بارے میں غلط باتیں، کفر، شرک، باطل عقائد، فاسد عقائد، غلط چیزیں، اس کا وہ سیال انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے اور انسان پھر تلملا جاتا ہے اور مضطرب ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ بے چین ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی یاد سے دور بھاگنے لگتا ہے. کہیں کفر میں پڑ گیا، کہیں شرک میں پڑ گیا، کہیں بدعات میں پڑ گیا، کہیں گمراہیوں میں پڑ گیا. لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم پناہ مانگو، پناہ میں آ جاؤ ہماری ان شیطان مردود کے پناہ سے. اور فرمایا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے. تو جنات اور انسان شیطان مردود دونوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے. شیطان مردود جس کو اللہ نے نکالا تھا جنت سے، وہ شیطانوں کو بھی سکھاتا ہے اور انسانوں کو بھی چن لیتا ہے. کچھ ایسے انسان بھی ہو جاتے ہیں جن کو اللہ کے نبی کے زبان میں ارشاد فرمایا گیا دعات علی ابواب جہنم، ایسے دائی ہوں گے قیامت کے قرب میں جو تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. من اجابہم قذفوہ فیہا، جو ان کی باتیں مان لے گا وہ جہنم میں جانے والا ہو جائے گا. لوگوں ایسے دائی ہوں گے، ایسے مبلغ ہوں گے، اور میں صاف الفاظ میں کہوں ایسے مولانا ہوں گے، ایسے لوگ جو آپ کو قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے نہیں، اس اسلام کی طرف بلانے والے نہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، بلکہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین کی طرف بلانے والے، فاسد عقائد کی طرف بلانے والے، وحدت الوجود کے نظریے کی طرف بلانے والے، شرک و بدعات کی طرف بلانے والے، کفریہ کلمات کی طرف بلانے والے، غلط اعمال کی طرف بلانے والے اور فاسد عقائدوں کی طرف بلانے والے، ایسے لوگ ہوں گے. لہذا تم کو چوکنا رہنا ہے انسانوں سے بھی اور جناتوں سے بھی. انسانوں سے چوکنا رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تم یہ جان لو کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی بات مانی وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. انسانوں سے تم اس طرح سے بچ سکتے ہو. اور شیطان مردود سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، یہ معوذات کے پڑھنے کا طریقہ، حدیثوں کے اندر جو آیا ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ.
ان حدیثوں پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لہذا یہ دونوں طریقے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاملہ تو یہ ہے کہ کیا ہے، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. انسان کی جب آنکھ بند ہو جائے گی اور وہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والوں کے اعمال تولے جا رہے ہیں اور جو قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے لوگ تھے ان کے اعمال ہوا منصورہ بنائے جا رہے ہیں، تب وہ کہے گا اے ہمارے پروردگار، ابصرنا وسمعنا وابصرنا، ہم نے دیکھ لیا سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس کر دے، ہم سب نیک اعمال کریں گے. اب دنیا میں بہت نیک عمل کر کے آئیں گے، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان کر آئیں گے. عزیزان گرامی، اب یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا. یہ جو زندگی مل گئی ہے یہ امتحان گاہ ہے ہماری، اب امتحان کے لیے ہے ہماری زندگی. مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا کہ چلو اچھا اب تم عمل کر لو. لہٰذا ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، قرآن حدیث کی طرف رجوع کریں، معتبر اور مستند علماء کرام کی تفسیریں پڑھیں اور سنیں، اور گمراہوں سے، گمراہ باتوں سے، گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو جائیں اور ان کی باتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو مستند تفسیر کی ضرورت ہوگی